اور آج اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں آقا علیہ السلام نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا، جاؤ بصرہ شہر میں جاؤ، جا کر ان کو کہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ وہ وہاں گئے تو حضرت حارث کو عیسائیوں نے شہید کر دیا۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ چلو ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں، ہمارا بندہ شہید کیوں کیا ہے؟ آج ہمارے ملک کے کئی قیدی، کرنل حبیب سمیت کئی بندے ایسے ہیں جو ہمارے دشمن کی قید میں ہیں، لیکن آج ان کا آیا تو دوسرے دن ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کیوں نہ سوچا گیا کہ ہمارے کئی ان کی قید میں ہیں، آج اگر ہمارے رگڑے تلے آئے ہیں تو ان سے پہلے اپنے تو چھڑائیں۔ اتنے سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، کم از کم ان کے حق میں آواز تو بلند کریں۔ ہمیں تو باہر سے تعریف سننا اچھا لگی، ہم نے کہا چلو جی مذاکرات کر کے بندہ واپس کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا قاصد گیا، انہوں نے شہید کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو جا کے ان کے مذاکرات ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فوراً 2000 کا لشکر تیار کیا، اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سالار بنا کے بھیجا، اور جاتے وقت فرمایا اگر حضرت زید بن حارث شہید ہو جائیں تو اس کے بعد میرے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا امیر بنا لینا۔ اگر حضرت جعفر طیار شہید ہو جائیں ان کے بعد میرے ثنا خان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سالار بنا لینا۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد لشکر والو تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہو امیر بنا لو۔ تو صحابہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ انہوں نے تو ہمارا ایک مارا ہے، چلو جا کر ہم ایک مار دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج اقوام متحدہ والا تصور حضور علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا یا حضور علیہ السلام کے پاس ہوتا تو فوراً مذاکرات کی دعوت دی جاتی۔ نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان سے جنگ کرو۔ یہ لشکر جاتا ہے، حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے غلام، آزاد کردہ غلام، یہ لشکر کے سالار ہیں، یہ 2000 ہیں، آگے کئی ہزار کا لشکر ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو اب امیر مقرر کر لیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو امیر مقرر کر لیا گیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تینوں شہید ہو جائیں، اس کے بعد لشکر والو تمہاری مرضی، جس کو چاہو امیر مقرر کر لینا۔ اب قرعہ ڈالا گیا، قرعہ نکلا خالد بن ولید کے نام۔ خالد بن ولید ایسا بندہ تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی جنگ کر رہا تھا، تو غزوہ احد اور بعد جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو دیکھ بھی چکے تھے کہ بہت اچھا لڑتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے بعد یہ پہلی جنگ لڑ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کون ہیں؟ تاریخ انسانیت کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو اتنا دلیر ہے، جس نے جب ایک دفعہ قدم آگے کر لیا پھر دفاع کے لیے بھی پیچھے نہیں کیا، اس دلیر کا نام خالد بن ولید ہے۔ جس نے ایک دفعہ قدم آگے کر لیا نا، تاریخ کائنات کے اندر یہ بندہ ہے، ایک دفعہ قدم آگے کر لیا تو پھر پیچھے نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، دفاع کی خاطر بھی نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو سالار مقرر کیا گیا۔ پہلے دن جنگ ہوتی رہی، شام کا وقت ہوا۔ اب اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ جنگ کے تھے 3 دستے، ایک پہلا، ایک درمیانہ، ایک سب سے پیچھے۔ حضرت خالد بن ولید نے تینوں کی ترتیب بدل دی۔ جو سب سے پیچھے دستہ تھا اس کو آگے لے آئے، جو سب سے آگے لوگ تھے ان کو درمیان میں لے آئے، جو درمیان والے تھے ان کو پیچھے لے گئے۔ جب صبح جنگ شروع ہوئی تو وہ عیسائی حیران رہ گئے کہ راتوں رات مسلمانوں کی کوئی نئی فوج آ گئی ہے، یہ تو سارے عجیب عجیب چہرے ہیں، ان کو تو دیکھا ہی نہیں۔ اب اس دن جب جنگ ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح حاصل کی۔ اس کو موتا کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ بندہ پوچھے یہ جنگ موتا کیوں ہوئی تھی؟ صرف اس لیے ایک سفیر مسلمانوں کا گیا تھا، وہ شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے حق میں پوری جنگ لڑی، اور بچے کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا خانہ کعبہ میں مکے میں، تو افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلو مذاکرات کر لیتے ہیں، کیا کہا تھا؟
فرمایا تھا یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں سے ہمارے نبی کنکریاں پھینکے تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ اس ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کے کہا یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آؤ اس ہاتھ پہ آ کے سارے بیعت کرو، موت کی بیعت کرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ آئے شجر رضوان کے نیچے آ کر، سارے کے سارے اصحاب نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہمارے ایک بھائی عثمان کو شہید کر دیا گیا، ہم جائیں گے، جا کر ان سے لڑ کے مر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا ایک مر گیا نا خیر ہے ہم جا کے مذاکرات کرتے ہیں، ایک مار لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سارے اصحاب سے موت پر بیعت لی۔ ادھر پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، باقی ساری بات آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اتنی بات کو سنانے کا، چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فوراً مذاکرات کی بات نہیں کی تھی، ہاں بعد میں مذاکرات ہی ہوئے، صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے ایک بھائی کو مار دیا گیا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں جب یہ افواہ اڑی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے سب سے موت پر بیعت لی۔ اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا تم نے غلط کر دیا، اللہ نے تو رضا کا اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا جتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حالانکہ شہید تو کوئی نہیں جا کے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا شہید ہونا نہیں دیکھا تھا، اللہ نے ان کے دل کی نیت اور ان کے خلوص کو دیکھا تھا کہ ان کے دل میں درد ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی کو شہید کیوں کیا گیا، حالانکہ شہید نہیں کیا گیا تھا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی کشمیر کے اندر مارے جا چکے ہیں اور آج بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ وقت تھا ان کے حق میں آواز بلند کرنے کا۔ لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت طلب کی، اگرچہ اسے بستر پر ہی موت آ گئی لیکن اللہ اسے شہداء کی موت والا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، تیسرا پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت سے ڈرتے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ فضل فرمانا چاہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، تفسیر روح البیان کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنی امت کو چھوڑ کر کسی کام کے لیے نکل گئے، پیچھے سے طاعون کی وبا اس شہر کے اندر آ گئی۔ اب طاعون کے بارے میں ہے کہ طاعون اگر مسلمانوں پر آئے تو ان کے گناہ بخشوانے کے لیے آتی ہے، اگر کفار پر آئے تو ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آتی ہے۔ نبی اللہ کا موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو یہ اتنے زیادہ لوگ، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے امتی طاعون سے ڈر کے یہ بھاگ گئے جنگل میں۔ جب جنگل میں پہنچ گئے اللہ کو غصہ آ گیا کہ موت تو میں نے دینی تھی، یہ طاعون سے ڈر کے چلے گئے، موت میں دیتا ہوں یا طاعون دیتی ہے؟ اللہ نے بھیجا فرشتے کو، جاؤ جا کر وہاں چیخ مارو۔ وہ جنگل میں تھے، فرشتے نے آ کر چیخ ماری، مر جو سارے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ کوئی دو چار بندے تو تھے نہیں جن کو جا کے کوئی دفنا دیتا، کتنے دنوں تک پڑے رہے، ان کی لاشیں سڑتی رہیں۔ کسی اور علاقے کے لوگ وہاں آئے تو دیکھا اتنے ہزاروں کی تعداد میں کئی اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں، اب وہ بھی اتنوں کو دفنا نہیں سکتے تھے، انہوں نے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی۔ ادھر نبی اللہ حزقیل علیہ السلام واپس آئے، آ کر دیکھا کہ میری امت موجود نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں گئے، دیوار کے پار دیکھا لاشیں سڑ رہی ہیں، پہچان لیا یہ میرے امتی ہیں۔ اب جا کر دیکھا تو اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرے بندے تھے اور تیری توحید کے علم بردار تھے،
میرا کلمہ پڑھتے تھے، ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے تیری موت تو تھی تیری طرف سے، یہ طاعون سے ڈر کے بھاگ گئے، تو یا اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں ان کو زندہ کر دے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگی، فرشتہ وحی لے کے آیا، یا نبی اللہ آپ آواز لگائیں، اے ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ۔ آپ نے آواز لگائی تو جس جس کی ہڈی جہاں جہاں پڑی تھی اکٹھی ہو گئی۔ پھر فرشتہ وحی لے کے آیا، آپ کہیں کہ اے ہڈیوں گوشت پہن لو۔ آپ نے یہ آواز لگائی، جس جس کا گوشت تھا ہڈیوں نے پہن لیا۔ پھر تیسری آواز لگائی، پھر تیسری دفعہ وحی آئی، آپ کہیں کہ اے اللہ کے بندوں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے تیسری دفعہ یہ کہا کہ اللہ کے بندوں زندہ ہو جاؤ۔ وہ سارے کی ساری امت آپ کی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ تفسیر روح البیان کی سے میں بات کر رہا ہوں، ساری کی ساری امت آپ کی زندہ ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ اب جب یہ زندہ ہوئے تھے تو مرے ہوئے ان کو کئی عرصہ گزر گیا تھا تو لاشیں گل سڑ گئی تھیں، یہ زندہ تو ہو گئے لیکن ان کے جسم سے وہ لاش کی بدبو آتی رہی، ان کی جو اولاد تھی ان سے بھی بدبو آتی رہی۔ آج بھی یہودیوں کے اندر یہ نسل موجود ہے، ان کے اندر ایسی نسل ہے جو بھی کپڑا پہنے وہ کفن جیسا بن جاتا ہے، اور اس سے کفن ان کے جسموں سے لاش کی طرح کی بدبو آتی رہتی ہے۔ یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کو بڑا غصہ آیا تھا کہ میں نے تو موت دینی تھی، طاعون کی بیماری نے تو موت نہیں دینی تھی، تم لوگ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو طاعون سے مار لے، چاہے تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے موت آ جائے وہ مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو بندہ موت سے اس طرح ڈر کے بھاگتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند آتا ہے جو زندہ تو رہتا ہے لیکن موت کا ڈر نہیں بلکہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہے۔ لہٰذا آج اس لحاظ سے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دل سے اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں ایک